اور ابرار طریقت اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں. میں حضور کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کرنے سے پہلے ایک اعلان کرنا سمجھتا ہوں. ضروری اعلان یہ ہے کہ 16 اور 17 جنوری کو انشاءاللہ العزیز بزرگ بھائی صاحبان دربار عالیہ بوڑا شریف کی یاد میں قرآن خوانی کی محفل انعقاد پذیر ہوگی. یہ بات یاد رکھیں کہ اس محفل کے لیے کوئی اشتہار، کوئی بینر، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. آپ سب حضرات زیادہ سے زیادہ قرآن مجید خود بھی پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرا کے 16 جنوری کو دربار عالیہ بوڑا شریف حاضر ہو. 17 جنوری کو انشاءاللہ مرشد پاک ہم عاجز مسکینوں کے لیے دعا فرمائیں گے اور بزرگ بھائی صاحبان کی دعا انشاءاللہ العزیز 16 اور 17 جنوری کو انعقاد کریں گے. حضور والا شان جہاں پاکستان کے اندرون سے وہیں پر بیرونی ممالک سے بھی خلفائے اعظام، مریدین، متعلقین، عقیدت مند حضور دعا کے لیے حاضر ہوئے. وہاں خواتین بھی حاضر ہوئی ہیں جن میں بالخصوص برطانیہ سے خلیفہ الحاج عبد الخالق صاحب راج ڈیل سے دعا کے لیے تشریف لائے ہیں. حضور خلیفہ علامہ محمد فرید ہارونی صاحب برمنگھم سے دعا میں تشریف لائے ہیں. حضور خلیفہ الحاج محمد یعقوب صاحب پیٹر برو سے دعا کے لیے تشریف لائے ہیں. جناب خلیفہ الحاج شان الہی صاحب کینیڈا سے دعا کے لیے تشریف لائے ہیں. حضور الحاج خلیفہ غلام مصطفیٰ صاحب ڈربی یوکے سے دعا کے لیے تشریف لائے ہیں. خلیفہ الحاج علامہ عبدالعزیز رشیدی صاحب بیڈن ہیڈ سے تشریف لائے ہیں. خلیفہ الحاج حیدر زمان صاحب مسکت عمان سے حضور دعا کے لیے تشریف لائے ہیں. حضور اس کے ساتھ ہی بہت سارے عقیدت مند مرد اور خواتین جن کے نام لینا مشکل ہے، جو کہ دربار عالیہ بوڑا شریف سے عقیدت رکھتے تھے، غلامی نسبت رکھتے تھے، وہ جان پانی سے رحلت فرما گئے. حضور ان کی بخشش کی بھی دعا کی درخواست ہے. حضور خادمین لنگر جنہوں نے دن رات اپنی جانی اور مالی حیثیت سے بڑھ کر کے لنگر شریف کی خدمت کی، مہمانوں کی خدمت کی، ان کے لیے بھی حضور دعا کی درخواست ہے. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد و ثناء رب جلیل و ہدیہ صلاۃ و سلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جان شہنشاہ کون مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا. حاضرین محترم، آپ دور دراز سے، ملک کے طول و عرض سے اور بیرون ممالک سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہاں جمع ہوئے تاکہ اس کے ایک پیارے بندے اور اس کے محبوب کے سچے غلام کی یاد منا سکیں. آپ
انتہائی شوق سے اپنے سارے کام، اپنی ضروریات پسے پشت ڈال کے غوث الامت حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شریک ہونے آیا۔ وما توفیق الا باللہ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس نفس نفسی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص احسان اور مہربانی فرمائی کہ آپ اپنی ضروریات، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہر قسم کی رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے اپنے پیر خانے میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو، اس کوشش کو، اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ نے موسم کی شدتوں کو نہیں دیکھا اور اس شدید موسم میں 3 دن یہ راتیں یہاں پر سردی والی گزاری۔ یہ آپ کا چلہ تھا، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا چلہ اختتام پذیر بھی ہوا اور کامیاب بھی ہوا۔ حاضرین محترم، آپ اللہ کے ذکر کی محفل سجانے والے، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن پر آج رب العزت اپنے عرش بری پر بیٹھا فخر فرما رہا ہو۔ یہ حدیث ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ اس کی یاد میں مشغول ہیں اور آپ کا رب آپ سے بہتر محفل میں بیٹھا آپ کی یاد میں مشغول ہے۔ اس سے بڑی اور کیا خوش بختی ہے۔ عام دنیا کی مثال لے لیں کہ اگر کوئی قدردان ہو، قدر شناس دوست ہو، محبت کرنے والا مالک ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی رہنما ہو، اور کوئی انسان یا آپ اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہو، وفا کرتے ہو، اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو جب آپ کو ضرورت پڑے تو وہ قدردان کیا آپ کا سوال نہیں سنے گا؟ کیا آپ کو وہ خالی لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو اپنی حد الوسع کوشش کرے گا کہ یہ میرا دوست، یہ میرے سے محبت کرنے والا، یہ میرے لیے قربانیاں دینے والا، یہ میرے ساتھ وفا کرنے والا ہے، اس کے میں کسی کام آ سکوں۔ اور آپ نے تو مالک الملک کے ساتھ وفا کی ہے۔ آپ کی وفاداری اور آپ کا بھروسہ اور آپ کا یقین تو کائنات کے خالق اور مالک کے ساتھ ہے۔ بھلا وہ کیسے آپ کی التجاؤں کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کریم ان کا ہو جاتا ہے، اور جن کا اللہ ہو جاتا ہے ان کی ساری کائنات ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز ان کی غلام اور ان کی تابع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرآن میں اس کا طریقہ اور اس کی کنجی بتا دی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ کنجی ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اگر آپ اپنے رب کے ہو گئے، اپنے دل اور روح کو اس کی طرف راغب کر دیا، تو پھر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آپ کے آڑے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کلام مجید میں اسی چیز کو بار بار بیان کیا تاکہ مومنین کو یہ بات سمجھا سکے، باور کرا سکے کہ دیکھو کس طرح رب
اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، کس طرح رب ان کی مدد کو پہنچتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، جن کی عمر 1000 سال کے قریب تھی، 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، انتہائی صبر و برداشت کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس قوم نے ان کی نہیں سنی، انہیں برا بلا کہتی، انہیں پاگل دیوانہ کہتی، ان پہ تشدد کرتی، لیکن رب کی ذات اس وقت تک اس قوم کو برداشت کرتا رہا کہ جب تک نوح نے اپنی قوم کو برداشت کیا، اور جب نوح پر ظلم و ستم حد سے گزر گئے اور نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس اور نا امید ہو گئے، تو پھر یاد کرے نوح کی دعا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب اور مجبور ہو گیا ہوں، مجھے اب تیری نصرت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کی نصرت کو پہنچا، دریا اور سمندر ابل پڑے، تنور اور چولہوں نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، اور تاریخ انسانی کا ایسا عظیم طوفان آیا کہ اس میں سوائے نوح کے ساتھیوں کے اور کوئی نہ بچ سکا۔ سیدنا ابراہیم کو یاد کیجئے کہ اپنی قوم میں تنہا مومن، اکیلے اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے، نمرود نے یہ سوچا کہ اب انہیں سزا دی جائے، ان سے جان چھڑائی جائے، اور اس طریقے سے کیا جائے کہ یہ نشان عبرت بن جائیں۔ اس نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کر کے ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ اب آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب بھی جانا ممکن نہیں تھا، تو پھر یہ سوچا گیا کہ انہیں کسی غلیل میں یعنی منجنیق میں ڈال کر اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ لہذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا، پھینکنے کی تیاری کی، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ سیدنا ابراہیم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کی مدد کریں، نصرت کریں۔ تو اللہ کے اس پیارے اور وفادار بندے نے جبرائیل سے کہا کہ کیا میرے رب کو معلوم ہے کہ میرے پر کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں بے شک آپ کے رب کو معلوم ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں تو اس کی رضا پر راضی ہوں، کیونکہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی سب سے بہتر کارساز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سیدنا ابراہیم نے کہا، اور یہ جملے ابراہیم کے رب کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے وفادار ابراہیم کے لیے سلامتی بن۔ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے بندوں کی مدد کے لیے ایسے پہنچتا ہے کہ وہ آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی جو نمرود نے جلانے کے لیے۔ نمرود نے سیدنا ابراہیم کو چیلنج دیا کہ تم اتنی باتیں کرتے ہو اپنے رب کی، ایک دن مقرر کرتے ہیں، تم اپنے آسمان کے خداؤں کو کہو کہ اپنا لشکر جرار لے کے آ جائے اور میں اپنا لشکر لے کے آتا ہوں، پھر مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔
پھر ایک دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا، نمرود نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، مختلف سرداروں سے بات کر کے ایک فوج تیار کی اور مقررہ جگہ پر پہنچا کہ اب ابراہیم کا خدا، آسمانوں کا خدا اپنی فوج لے کے آئے گا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور دیکھا کہ سامنے تنہا ابراہیم کھڑا ہے۔ نمرود اور اس کے ساتھی اور سردار ہنسنے لگے کہ ابراہیم تم تو کہتے تھے کہ تمہارا خدا فوج لے کر آئے گا اور تم تنہا میرے سامنے کھڑے ہو، تم کیسے میرا مقابلہ کرو گے؟ اور سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا، میرا رب اللہ ذوالجلال میری مدد کو ضرور پہنچے گا۔ اسی وقت مچھر سے بھی چھوٹے مچھر نما کیڑے اربوں کروڑوں کی تعداد میں نمودار ہوئے، اور نمرود کے ایک ایک سپاہی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں وہ کیڑے چمٹ گئے، اور تب جا کے انہوں نے چھوڑا کہ جب ان کی سارا گوشت گل گیا اور زمین پر صرف ان کی ہڈیاں رہ گئی۔ اور ایک مچھر، نمرود کو موت نہیں آئی اس وقت، نشان عبرت بنانا تھا، رب کو اسے صدا دینا مقصود تھا کہ جس نے اس کے بندے کو تکلیف پہنچائی تھی، ایک مچھر اس کے نتنوں سے، مچھر نما کیڑا اس کے نتنوں سے داخل ہوا دماغ کے قریب، اور پھر ساری زندگی جتنا عرصہ وہ زندہ رہا وہ اسے اندر سے اذیت پہنچاتا، کاٹتا، تکلیف دیتا، اور نمرود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتا رہا۔ حاضرین محترم، رب ذوالجلال اپنے بندوں کو ایسے پہنچتا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یونس علیہ السلام کو یاد کریں، مچھلی کے پیٹ میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، موت کے درمیان، جو ہڈی کو بھی ہضم کر دیتی تھی، ایسا نظام ہضم، اور اس کے اندر سے سیدنا یونس نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیری ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق، تیرے لیے ہی پاکی ہے، تو ہی بہترین ہے، تو ہی عیبوں سے پاک ہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ذات تو تیری ہی ہے کہ جو پاک فرما دے۔ رب ذوالجلال کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ رب کریم نے اپنے یونس کو اس اندھیرے سے نہ صرف آزاد کیا بلکہ اس مچھلی کے پیٹ کے تو جو سراسر موت تھی، یونس کی سواری کا سامان بنا دیا اور سمندر کی دوسری مخلوق سے بچانے کا سبب بنا دیا۔ اسی کے اندر یونس علیہ السلام سفر کرتے ہوئے کنارے تک پہنچے، مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا، ایک پودا آپ کے سرانے رب نے اپنی حکمت سے اگا دیا تاکہ پتوں کا آپ کے جسم پر سایہ ہو جو نرم پڑ گیا تھا، اور آپ سے اور توکل کی اگر بات کریں تو سیدنا یعقوب کو یاد کریں۔ یہ تمام ہماری تربیت ہے میرے عزیزان محترم۔ سیدنا یعقوب کو یاد کریں، جب ان کے پاس آ کے برادران یوسف نے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بڑی دنیا دیکھی ہوئی، بڑے سمجھدار تھے، انہیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ پتا تھا کہ نقصان میرے یوسف کو پہنچایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس بہترین ہتھیار کیا تھا؟ رب پر توکل تھا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون۔ پناہ مانگی یعقوب نے ان باتوں سے اپنے رب کی کہ جو ان سے
برادران یوسف کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہوئے حضرت یعقوب نے جو الفاظ کہے، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ الفاظ یعقوب یہ الفاظ کہہ کر میرے اپنے بچے کے لیے دعا کرتا اور یوسف اگر مر گیا ہوتا تو میں پھر بھی اس کو زندہ کرتا۔ رب پر توکل کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں سے نکلے اور مصر کے خزانوں کے مالک بنے۔ یہ رب کا ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کریں، اپنی قوم سے نکلے دور، ایک فرعونی کے قتل کر جانے پر اپنے علاقے سے دور جا رہے ہیں، بے سر و سامان ہے، ننگے پاؤں ہیں، لمبا سفر طے کیا، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمدرد، اور ایک شجر کے نیچے تنہا جا کے بیٹھ گئے، سر ننگے پاؤں ننگے، اپنی رب کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب، جو بھی خیر آج تم میرے لیے نازل، میں اس تیرے سامنے محتاج ہوں۔ حاضرین محترم، پھر تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا موسیٰ نے ایک خشک لاٹھی سے، اس دعا کے صدقے حالات اتنے سیدھے ہو گئے کہ ایک خشک لاٹھی کے ذریعے فرعون جیسے بادشاہ کو اور اس کی فوج کو شکست سے امکنات کیا۔ یہ اللہ کا ساتھ ہے، اس پر یقین کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ اس لیے تھا کہ وہ رب کے ہو گئے تھے، رب ان کا ہو گیا تھا، اور جب رب ان کا ہو گیا تو ساری کائنات ان کی ہو گئی تھی۔ اب توکل کی مثالیں دے رہے ہیں، توکل کی بات کر رہے ہیں، رب پر بھروسے کی بات کر رہے ہیں، تو کائنات میں سب سے زیادہ توکل، سب سے زیادہ بھروسہ کس نے کیا؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے غلاموں نے، ان سے بڑھ کر توکل کرنے والا کون تھا؟ ان سے بڑھ کر رب پر بھروسہ کرنے والا کون تھا؟ اور ان سے بڑھ کر رب نے انعام کس کو دیا؟ وہ عرب کے چرواہے دنیا پر حکومت کرنے لگے جو نبی کریم کے غلام تھے، امام بن گئے کائنات کے، قیامت تک کے لیے کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کوئی علی بن گیا۔ ہجرت کے موقع پر یاد کریں، غار ثور میں حضرت ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے اپنے امامے سے، ایک رہ گیا، انگوٹھا رکھ دیا اس پر، وہ قصہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے، ایک اور سوراخ بھی رہ گیا اور وہ دروازہ دھڑانا تھا، اور سیدنا ابو بکر کے دل کے اندر پیدا ہوئی یہ بات، یہ خیال، یہ حزن کہ یہ ہمارے سر پر کافر پہنچ گئے، اگر انہیں ذرا بھی آنکھیں نیچے جھکا کر دیکھا تو سرور کائنات اندر موجود ہے، ان پر نظر پڑ جائے گی، کہ ان پر نظر پڑ گئی تو میرے آقا کو یہ تکلیف نہ پہنچائیں، وہ گستاخی نہ کریں، ہم پکڑے گئے تو بڑا سیدنا سید المرسلین ذات کے لیے آپ پریشان، تو رب ذوالجلال نے اپنے اس محبوب بندے ابو بکر کی کشش پریشانی کو بھانپا، اور اس دن اس غار ثور کے ساتھ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ابو بکر کو اپنا ساتھ عطا فرما دیا، غم سے نجات عطا فرما دی، لا تحزن ان اللہ معنا،
یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، اس غار کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے ابو بکر کے مرتبے بلند کرنے کا حکم تھا۔ ابو بکر کو کہا کہ غم مت کر، ساری کائنات تیرے خلاف ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ رب کی بشارت ہے۔ میدان بدر یاد کریں، چند کمزور مسلمان جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، کوئی بوڑھے کوئی بچے، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں کافروں کا لشکر اپنے ساز و سامان سے لیس، وہ جنگی ترانے پڑھ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، ناچ رہے تھے، اور دوسری طرف محبوب رب العالمین ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھائے دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ الہ العالمین میری ان ساتھیوں کی مدد فرمانا، اگر آج یہ مارے گئے کافروں کے ہاتھ تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ الہ العالمین یہ تیرے بھروسے تیرے پہ توکل کر کے نہتے ان ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، انہیں تیری مدد درکار ہے۔ اتنی دعائیں کر رہے تھے، ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ کی شانوں پر آپ کی چادر مبارک پڑی تھی، وہ نیچے گر گئی۔ سیدنا ابوبکر نے پیچھے سے دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے، وہ چادر مبارک اٹھائی، آپ کے کندھوں پر رکھی اور کہا کہ بس کر دیں یا رسول اللہ، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ کافر کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے، زمین سے ریت مٹھی بھر اٹھائی اور ان ظالم کافروں پر دے ماری، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، میں نے کیا، یہ مٹھی بھر ریت تم نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی تمہارے۔ وہ اندھے ہو گئے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ مٹھی پر ریت، یہ جو چیز تم نے نہیں پھینکی، یہ تمہارے اللہ نے پھینکی ہے۔ وہ ایسی ان کی آنکھوں میں پڑی کہ انہوں نے بھگدڑ مچ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کی اور وہ ہتھیاروں سے لیس کفار مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا اور ذلت بھری موت کا شکار۔ یہ اللہ کا ساتھ۔ حاضرین محترم، آپ جس ہستی کا عرس منانے آئے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلام تھے، وہ بھی اللہ پر توکل کرنے کی ایسی مثال تھے جنہوں نے اپنے مرشد کے حکم پر صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس وقت کے اس جنگل میں، اس دور دراز علاقے میں آ کر بسے رہتے ہیں، اور رب ذوالجلال نے اس جنگل میں منگل کر دیا۔ اس موڑا شریف کو نسبت رسولی کا گہوارہ بنا دیا، جہاں کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، جس کا ثبوت آپ لوگ اور آج کا اجتماع۔ سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر نذیر احمد رحمت اللہ علیہ اس کی مثال تدخل کی کہ یاغستان کی سلطانی چھوڑ کر اپنے والد گرامی کے حکم پر اللہ پر توکل کر کے موڑا شریف میں آ کر بیٹھے اور نسبت رسولی کا شجر لگایا، جسے آج میں اور آپ فیض یاب ہو گئے۔ ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید مدد اللہ علیہ اس کی مثال۔ 1960 میں جب آپ اس مسجد پر تشریف فرما ہوئے تو تنے تنہا تھے، سب مخالف تھے، سارا خاندان مخالف تھا، یہاں تک کہ آپ کے والد محترم غوث المعظم کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خلفاء
وہ مخالف ہو گئے، انہوں نے بھی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا لی۔ جو غوث المعظم کی زندگی میں آپ کی پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے، انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی، لیکن ہمارے پیر و مرشد نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس مسلک کو سنبھالا، آپ کی خدمت کے لیے، نسبت رسولی کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا ساتھ دیا کہ جس کے آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، اور جس کی دوسری مثال اس وقت دنیا میں نہیں ملتی، کہ وہ پودا نسبت رسولی کا جسے سرکار مولوی نے لگایا تھا، ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی نے اسے ایک تناور درخت بنا دیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ کتنا احسان ہے ہمارے رب کا کہ ہمارا تعلق ایسی ہستیوں سے، ایسی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے۔ عزیزان محترم، شمع رسالت کے پروانوں، میرے بہن بھائیوں، نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بچوں، یہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا بھی، اس گفتگو کا بھی، انسانی زندگی کا بھی، کہ اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی کارسازی فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان کے سوچ اور خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ اتنا قوی ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا با اختیار ہے، اور اتنا با اختیار اور طاقتور اور اتنا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی با اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اب سوچیں کہ آپ اس ذات کی بارگاہ میں سوالی بن کے آئے، اس ذات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ نے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو ساری کائنات کی ربوبیت فرماتا ہے۔ آپ تو اس کے محبوب کے غلام ہیں، اس کے محبوب سے نسبت رکھنے والے ہیں، آپ تو اس کے محبوب کے عشق میں اس پہ توکل کرتے ہوئے اس کے بندے کی یاد بنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پھر بھلا اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں کیسے خالی چھوڑ دے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہاتھ تو وہ کھینچتا ہے دینے سے کہ جس کے دربار میں کمی ہو، وہ تو غنی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل کرم اور مہربانی ہے کہ رب العزت نے ہمیں آج کی یہ محفل عطا فرمائی، ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے دلوں میں اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں لے کر ہم یہاں حاضر ہیں۔ آخر میں ایک بات صرف کرنا ضروری ہے، جو میں اکثر ہر دوسرے تیسرے دن میں بات کرتا ہوں۔ یاد رکھیں
کیونکہ آپ جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے جہاں رہتے ہیں آپ وہاں بھی کئی لوگ آپ کو اس قسم کے ملتے ہیں. کوئی آپ کے عقیدے پہ طنز کرتا ہے، کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی مناظرہ کوئی سننے آپ چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں آپ رحمت للعالمین سے نسبت رکھنے والے، نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے. اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ قولاً فعلاً عملاً کسی ایسی چیز کا ساتھ نہ دیں، ہر ایسی چیز سے اجتناب کریں، دور رہیں جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی امت میں، آپ کے غلاموں میں تفرقے کا باعث، لڑائی کا باعث، جھگڑے کا باعث، فساد کا باعث ہو. قولاً فعلاً عملاً ہر ایسی چیز کی حوصلہ افزائی کریں، ہر ایسی چیز کا ساتھ دیں جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام، جو رحمت للعالمین کے غلاموں میں محبتوں کو بڑھانے والا، قربتوں کو بڑھانے والا. اس لیے کہ آپ لوگ راستہ بنانے والے ہیں، پل تعمیر کرنے والے ہیں، آپ لوگ دیواریں کھڑی کرنے والے نہیں. آپ کی اس محفل کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، جانی بھی مالی بھی خدمت کرتے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے انتظامات شروع کر دیتے ہیں. آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو سامان سمیٹنے میں لگ جائیں گے. ان میں جانی بھی اور مالی، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ